کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس گھر سے ناچ گانے کی آواز آتی ہے اس کے آس پاس موجود 40 گھروں سے اللہ اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک گھر سے ناچ گانے کی آواز آئے تو آس پاس موجود 40 گھروں سے اللہ اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج اپنی اس گلی کا جائزہ لو، مسلمانوں کی آبادی کا جائزہ لو تو پتا چلے گا آج ہمارے معاشرے میں ایک گھر سے ناچ گانے کی آواز نہیں آتی۔ ارے ہمارا تو گھر گھر سنیما گھر بنا ہوا، گھر گھر کون سا مسلمان کا گھر ہے جہاں ڈھول کی آواز نہ آتی ہو بتاؤ، جہاں ہارمونیم کی آواز نہ آتی ہو بتاؤ معاذ اللہ۔ اور آج تو ٹی وی سیریلز کا یہ حال ہے کہ آج مسلمان کے گھر سے صرف ناچ گانے ڈھول ہارمونیم کی آواز نہیں آتی، آج تو معاذ اللہ ٹی وی سیریلز کی وجہ سے ایک مسلمان کے گھر سے کہیں ستیہ نارائن کی پوجا کی آواز آتی ہے، کہیں آرتی کی آواز آتی ہے، کہیں گھنٹے کی آواز آتی ہے، کہیں شنکھ کی آواز آتی ہے، کہیں کسی وید کی آواز آتی ہے، کہیں کسی شلوک کی آواز آتی ہے۔ جب ایسی گندی ناپاک آوازیں ایک مسلمان کے گھر سے نکلیں گی تو کیا اللہ کی برکتیں اس گھر میں نازل ہوں گی؟ اے مسلمانوں، منبر رسول پر موجود ہوں، علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف امبانی کے لیے نہیں آتے، ٹاٹا کے لیے نہیں آتے، بش اور اوباما کے لیے نہیں آتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پر ہم ایمان والوں کے لیے آیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہم ہیں جنہوں نے ان کی خاطر دروازہ بند کر رکھا ہے۔ ہم معاذ اللہ ڈھول کے ذریعے ان کو دور کرتے ہیں، ہارمونیم کے ذریعے ان کو دور کرتے ہیں، تالی کے ذریعے ان کو دور کرتے ہیں، لافٹر کے ذریعے ان کو دور کرتے ہیں، تو ہم نے گویا خود ان کو دور کر دیا۔ ورنہ اے مسلمانوں، اگر یہ ساری چیزیں ہمارے گھر سے دور ہو جائیں، وہ دن دور نہیں ہے، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہو، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ اب جب شادی بیاہ ہو تو ناچ گانے کا اہتمام نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ؟ اگرچہ مولا نے لکھپتی نہیں کروڑ پتی بنایا ہو، پھر بھی ایسی کوئی ناپاک آواز ہمارے گھر سے سنائی نہیں دے گی کہ انشاءاللہ؟ بچیں گے، اپنے معاشرے کو بچائیں گے، عمل کر کے دیکھو، پھر دیکھنا مولا کتنی برکت عطا فرمائے۔ اے مسلمانوں، جو ناچ گانے سننے کے عادی ہوتے ہیں، فرمایا گیا کل بروز قیامت گانا سننے والوں کے کان میں اللہ کی طرف سے فرشتے سیسا پگھلا کر ڈالیں گے۔ سیسا ایک طرح کا میٹل ہے، اس کو میلٹ کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے گا، جو اس طرح ایئر فون لگا کر، ہیڈ فون لگا کر یا بڑے بڑے اسپیکر لگا کر گانے سنتا ہے۔ اے مسلمانوں، جانتے ہو جب اسے پگھلا کر ڈالا جائے گا، یہ مسلمان چیٹی چلی جائے تو برداشت نہیں کر پاتا، بھیجا ہلنے لگتا ہے۔ جب سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا تو بتاؤ کیسے برداشت کرو گے؟ ایک طرف سے فرشتے ڈالیں گے اور دوسری طرف سے وہ سارا بھیجا ساتھ میں لے کر باہر نکل جائے گا۔ اللہ، کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ آج بڑا مزہ آتا ہے، آج بڑا مزہ آتا ہے، مزے کر لو، کل اس کے عوض میں جو سزا ملے گی اس کو بھی برداشت کرنا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج اگر ہم کہتے ہیں مکتب کے اوپر یہ MP3 ہے، اس میں 50 نعت شریف ہے، ہدیہ 30 روپے ہے، اس کو لے لو، تو ایک نوجوان جب آتا ہے خریدنے تو کہتا ہے کہ ہم تو 25 روپے میں CD لاتے ہیں گانے کی اور اس میں 150 گانا ہوتا ہے، ہم تو 25 روپے میں 150 گانے کی MP3 لاتے ہیں اور آپ 30 روپے میں صرف 50 نعت شریف دیتے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز تو بہت سستی مل رہی ہے تجھ کو، لیکن آخرت میں بہت مہنگی پڑے گی۔ یہ سودا سستا نہیں، بڑا مہنگا ہے۔ 25 روپے خرچ کر کے تو گویا آخرت کا عذاب خریدتا ہے، اور یہاں 30 روپے خرچ کر کے تو گویا اپنے نامہ اعمال کے لیے نیکیاں خرید رہا ہے، اپنے نامہ اعمال کے لیے ثواب خریدتا ہے۔ اب تیرے اوپر ہے، چوائس تیری ہے، شیطان کے راستے پر چلنا ہے یا اللہ والوں کے راستے